ایک غیر ضروری چیز یکساں سول کوڈ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دور دور تک، اس کو لانے کی پوری کوشش، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، جیسا اس کی وجہ سے جو ہے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، جیسے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھوکوں کو کھانا مل جائے گا، جبکہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے سوائے ملک کی تباہی کے اور قوموں کی تباہی کے۔ یکساں سول کوڈ یہ کیا ہے؟ ایک قانون کی لڑی میں سب کو زبردستی پیرونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين إذا ابتليتم بخمس إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، خطبے میں سورہ حشر کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث۔ سورہ حشر کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں مومنین سے کہ اے مومنو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کریں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ پوری قرآن کریم میں جو اللہ کے احکامات ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ میرے محبوب نے جو کرنے کا حکم دیا اسے کرو، اسے نہیں کرنا گناہ ہے، اور جس سے روک دیا اس سے وہیں رک جاؤ، اب آگے ایک قدم بھی بڑھانا گناہ ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پوری زندگی گزارنا ہے، اس آیت کا خلاصہ۔ جو حدیث کا حصہ میں نے پڑھا ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث، بڑی مشہور روایت ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 قسم کے گناہ ہیں کہ جب لوگ یہ 5 قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو 5 قسم کے اللہ کے عذاب آئیں گے۔
اور حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں تاکہ ان 5 قسم کے اللہ کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں، بچے رہیں۔ پہلی قسم کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی، یہ گناہ جب عام ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا بیماریوں کی شکل میں۔ اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں جو تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہ ہوں گی، ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ روئے زمین پہ پیدا کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے حیائی اور بدکاری۔ اس وقت دنیا میں بے حیائی جس عروج پر ہے، اللہ کی پناہ، جیسی بے حیائی پر قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور اللہ نے اس پوری قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور آسمان سے پھر زمین پہ پٹخا تھا، اس سے کم بے حیائی اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات اس پر ہے کہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور باحیا شخص کو معیوب سمجھا جا رہا ہے، اس پہ طعنے کسے جا رہے ہیں کہ اس زمانے میں ایسی حیا کر رہے ہو۔ تو یہ اور بڑا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے، ہر دوسرا شخص بھی نہیں، ہر شخص۔ اور جس روئے زمین پر جتنی زیادہ بے حیائی ہوتی ہے وہاں بیماریوں کی کثرت اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نت نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کے نام بھی ہمارے باپ دادا سنے نہ تھے، جو قبروں میں چلے گئے، ایسی ایسی بیماریاں دنیا میں آ رہی ہیں اور ہر بیماری موت کی دعوت دینے والی ہے۔ اس کی وجہ ہے اس روئے زمین پر بے حیائی کو فروغ دینا، بدکاری کو فروغ دینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف بغاوت کرنا۔ دوسرا گناہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے، اللہ تمہارے رزق کی برکت ختم کر دیں گے اور معاشی تنگیوں میں مبتلا کر دیں گے۔ ناپ تول میں کمی صرف یہی نہیں کہ ترازو میں تولے اور کچھ جو ہے کمی بیشی کر دیے، وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب تجارت میں، کاروبار میں کسی بھی طرح کا جھوٹ، ناانصافی، دھوکہ، دغا بازی، یہ سب کچھ اس کے اندر داخل ہے ناپ تول میں کمی کے اندر، کیونکہ یہ برائی تھی قوم شعیب کے اندر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں آباد تھی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اس قوم میں صرف یہی نہیں تھا کہ ترازو میں کمی بیشی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ حرام ذریعے آمدنی کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ اپنے سامان کے عیب کو چھپا کر جھوٹ بول کر بیچتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں، یعنی اپنی تجارت اور اپنے کاروبار سے عدل اور تقوی کو نکال کر صرف جھوٹ اور دھوکے کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، یہ ہے ناپ تول میں کمی بیشی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجارتوں میں، کاروبار میں ایسا دھوکہ اور ایسا جھوٹ آ جائے گا، رزق کی تنگیوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آج جتنا بازار آباد ہے، کوئی چیز آباد نہیں ہے، بالکل صاف طور پہ۔ جتنی رونقیں بازاروں میں ہیں، جتنا پیسہ دکانوں میں لگایا جا رہا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز تک جس طرح بازاروں میں بیچی جا رہی ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود ہر شخص کو یہ شکایت ہے کہ رزق میں تنگی ہے، کہ ابھی ہماری آمدنی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر کوئی اپنے کاروبار کو لے کے شکایت کر رہا ہے، تجارت کو لے کے شکایت کر رہا ہے، آمدنی کو لے کر شکایت کر رہا ہے، جبکہ یہ تجارت و کاروبار کے جو مقامات ہیں، یہ بازار، یہ آباد ہیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے بعض بازاروں کے اندر، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ آباد ہیں، خریداری بھی ہو رہی ہے، فروخت بھی ہو رہا ہے، سب ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری محنتیں کرنے کے باوجود بھی آدمی تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہے، تنگی معیشت کا شکوہ کر رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کاروبار جیسا بھی ہو، سچ کو، انصاف کو اور عدل کو لازم پکڑ لو، اللہ اس میں اتنی برکت دیں گے، تمہارے اور تمہارے تمام اہل و عیال کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا عذاب دوسرے گناہ کی وجہ سے، گناہ کیا ہے؟ غلط تجارت، غلط کاروبار۔ عذاب کیا ہے؟ رزق کی برکت کا ختم ہو جانا۔ تیسرا گناہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرو گے، اللہ آسمان سے قحط کے فیصلے کریں گے۔ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہی ادا نہ کرنا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، بل یوں ہی علی الحساب نکال کے کچھ دے دیا گیا، حالانکہ اگر صحیح حساب لگایا گیا ہوتا تو اور زکوٰۃ کے پیسے نکلتے اور دینا واجب ہوتا، لیکن بس یوں ہی دے دیا گیا کہ بس یوں ہو جائے کہ میں نے بھی کچھ دیا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو یا تو صحیح طریقے سے نہ دے یا یہ کہ زکوٰۃ ہی نہ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط میں مبتلا، اور حضرات مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ قحط دو شکل سے آتا ہے، ایک بارش کے بالکل نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا بارش کے غیر مفید ہونے کی وجہ سے، کہ بارش ہو رہی ہے لیکن بے موسم ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زمین سے، یہ بھی ایک طرح کا قحط ہے، یہ بھی اللہ کا ایک طرح کا عذاب ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے قحط میں سے جس قحط میں چاہے اللہ مبتلا کرتے ہیں اس قوم کو، جس قوم میں زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کی جاتی۔ چوتھی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ ظالم حکمراں ان پر مسلط کرتے ہیں۔ اللہ سے کیا ہوا عہد کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہی عہد ہے، ہم آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، بس یہی عہد ہے۔ کیا عہد ہے؟ کہ اب اللہ نے جو کہا وہی ہم مانیں گے۔ اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہوگا، نہ اس سے ایک قدم پیچھے نہ اس سے ایک قدم آگے، بس ختم۔ نبی آخر الزماں کا امتی ہونا اور اللہ پر ایمان لانے والا ہونا یہ خود ایک عہد ہے۔ چنانچہ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی پڑھ لیتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اللہ کے عہد کی رسی میں بندھ جاتا ہے کہ اب اللہ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جسے حلال کہیں اسے حلال سمجھوں گا، جسے حرام کہیں اسے حرام سمجھوں گا، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا، یہ عہد توڑا جاتا ہے، فرمان خدا اور فرمان رسول کے مقابلے میں نفس کے فرمان کی پیروی ہونے لگتی ہے، گناہوں کی کثرت ہونے لگتی ہے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں دوسرے فیصلے قبول ہونے لگتے ہیں، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمرانوں کو اللہ مسلط کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ظالم حکمراں ان کی جان، ان کے مال اور ان کے دین کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ تینوں۔ اور آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تینوں چھیننے کی پوری کوشش کرتے ہیں ظالم حکمراں، کہ ان کی جائیداد بھی چھینی جائے، ان کی جانیں بھی ضائع کی جائیں، انہیں مارا جائے، اور ان کا دین بھی چھین دیا جائے، یہ بے دین ہو کر زندگی گزارنے لگیں۔ یہ صرف نام کے ظالم حکمراں نہیں بلکہ وہ پورا اپنا ظلم کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب مسلمانوں کے بادشاہ اور مسلمانوں کے قاضی اور مسلمانوں کے حکمراں صحیح فیصلے نہیں کرتے قرآن و حدیث کے مطابق، تو اللہ ان کے درمیان اختلافات اور آپسی انتشار پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹکڑیوں میں بٹ جاتے ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں حکومتوں کے خلاف۔ یہ پانچ چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پانچ قسم کے گناہ، اور ان پانچوں قسم پر پانچ قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی پیشن گوئی فرما دی۔ پانچوں قسم کے گناہ اس وقت روئے زمین پر کیے جا رہے ہیں، اور پانچوں قسم کا عذاب اس وقت روئے زمین پر ہے۔
اس روئے زمین پر بے حیائی اتنی عام کی جا رہی ہے باقاعدہ بعض ملکوں میں حکومتی سطح پر. نتیجہ یہ ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں کہ میڈیکل سائنس حیران ہے کہ یہ بیماری کیسے اور کیوں پیدا ہوگی اور کوئی علاج نہیں. آدمی بہت آسانی سے تڑپتا ہوا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہ بھی گناہ اور یہ بھی سزا اس وقت روئے زمین پر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نت نئی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, ایسی ایسی بیماریاں جو انسان کے زندگی کو موت سے بدتر بنا رہی ہیں, ایسی بیماریاں جو دواخانوں میں جو جس طرح کے مریض سوئے ہوئے ہیں, اللہ تمام مریضوں کو شفا دے, ایسی ایسی بیماریاں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بچیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باحیا بن کر زندگی گزاریں, بے حیائی سے رکیں. اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہماری تجارت اور ہمارا کاروبار صاف ہو, ہماری زبان بالکل سچی ہو. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم قحط سالی سے بچے اور ہماری ہونے والی بارشیں مفید ثابت ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں صحیح حساب کر کے اور مکمل طور پہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں ادا کریں, اس میں کوئی کمی نہ ہو. اسی طریقے سے خاص طور سے جو بات یہاں کہنی ہے وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حکمراں ہم کو صحیح ملیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا ہوا عہد ہم اس پر پورا اترے مکمل طریقے سے, کیونکہ اور ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ قرآن و حدیث سے جڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کے حکمرانوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں, اور جب لوگ قرآن و حدیث سے دور بھاگتے ہیں تو ہم ان کے حکمران کے دلوں کے اندر سختیاں پیدا کر دیتے ہیں, وہ سخت سے سخت فیصلے لیا کرتے ہیں. یہ بھی حدیث ہے طبرانی شریف کے اندر. لہذا اس وقت کہنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ ہمارے وطن عزیز میں ہر تھوڑے دن پہ کچھ نہ کچھ نیا فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, نیا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکمراں کی طرف سے, حکمراں جماعت کی طرف سے, تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ملک کا قانون بنائے اور ملک کی رعایا کو لے کے چلیں. چنانچہ اسی ضمن میں ایک نیا قانون بنانے کی پوری انتھک کوشش کی جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس ملک میں سب کچھ الحمدللہ صحیح ہے, سب کو روٹیاں مل رہی ہیں, سب کو گھر مل گیا, سب کی بیماریاں چلی گئیں, ساری غربت دور ہو گئی, اب بالکل دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے یہ, لہذا آؤ اب غیر ضروری چیزوں کے بارے میں سوچا جائے. ایسا لگ رہا ہے ملک یہ حال میں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. غربت کا وہ عالم, بے روزگاری کا وہ عالم, سیلاب اور دیگر جو ہے تباہیوں کا عجیب عالم ہے, لیکن اس کے بارے میں سوچنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے, نہ حکمراں کے پاس نہ میڈیا والوں کے پاس. ایک غیر ضروری چیز یکساں سول کوڈ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دور دور تک, اس کو لانے کی پوری کوشش, ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. جیسا اس کی وجہ سے جو ہے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا, جیسے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھوکوں کو کھانا مل جائے گا, جبکہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے سوائے ملک کی تباہی کے اور قوموں کی تباہی کے. یکساں سول کوڈ یہ کیا ہے؟ ایک قانون کی لڑی میں سب کو زبردستی پیرونے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے فوجداری نظام, جرائم کی جو سزائیں ہیں بے شک وہ سارے ملک میں ایک ہوتی ہیں, اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. ایک عیسائی چوری کرے گا اس کو بھی وہی سزا ملے گی, ایک مسلمان چوری کرے گا اس کو بھی وہی سزا ملے گی, ایک کسی اور قوم کا چوری کرے اس کو بھی وہی سزا ملے گی. یہ فوجداری سزائیں بالکل برابر ہوتی ہیں ہر ملک کے اندر. لیکن جو آئلی مسائل ہیں, آئلی قوانین, آئلی سے مراد ذاتی, جو ذاتی اور مذہبی اصول ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے, اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا, ہر ایک اپنے مذہب کا پیروکار ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد بچے کے ساتھ کیا رسم و رواج ہوں گے ہر مذہب میں الگ الگ ہے. مسلمان بھی اپنا الگ طریقے سے اس کا عقیقہ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں سنت طریقے پر. اسی طریقے سے نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں, تمام قوموں میں الگ ہیں بالکل. خلا وغیرہ کے جتنے طریقے ہیں مسلمانوں کے بھی اپنے الگ ہیں, ذاتی ہیں بالکل
الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق. اسی طرح انسان مر جاتا ہے تو اس کے جو آخری رسومات انجام دیے جاتے ہیں یہ تمام قوموں میں الگ الگ ہیں. اسی طرح مسلمانوں کے بھی بالکل الگ ہیں. سینکڑوں قومیں ہیں اس ملک میں. یہ ملک ہمہ مذہبی ہے, ہمہ قومی ہے, ہمہ تہذیبی ہے. اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ اسی طرح رہے. سب کو زبردستی ایک تاگے میں پیرونے کی کوشش کی جائے گی. کوشش کرنے والا مر جائے گا لیکن وہ ہو نہیں پائے گا. ایوان میں چیخ چلا کے قانون پاس کر دیں گے لیکن زندگیوں میں وہ قانون نافذ ہونا ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. جتنی قومیں ہندوستان میں بستی ہیں ہر ایک کے اپنے ذاتی طریقے ہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے. کسی کو مجال نہیں ہے جا کے زبردستی کرے کہ نہیں تجھ کو میرے مذہب کے مطابق عمل کرنا پڑے گا, ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ حد تو یہ ہے کہ ایسے بھی قبائل ہیں ہمارے ملک کے اندر جن کے پاس کوئی مذہب ہی نہیں ہے, وہ لامذہب ہیں لیکن ان کے بھی اپنی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اور وہ اپنے طریقوں میں اتنے شدید ہیں کہ کسی کی نہیں سنتے. وہ کسی کی سننے کے لیے راضی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہر ایک کا اپنا ذاتی طریقہ ہوتا ہے. لہذا اسی طریقے سے ہر ایک کا مسئلہ ہے. یہ یکساں سول کوڈ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. ایک طبقہ خامخواہ کا خوش ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ مسلمان کے خلاف جا رہا ہے, یہ جتنے خوشی سے ناچ رہے ہیں سب کے خلاف ہے یہ قانون. اس لیے گھبرانے کی, بے چین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہم کہیں کہ تماشا ہم بھی دیکھیں گے. لاؤ قانون, دیکھا جائے گا تمہارے گھر میں کتنا عمل ہو رہا ہے, تمہارے پڑوس میں کتنا ہو رہا ہے. ہمارا چھوڑ دو, ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے آئے ہیں اور اسی پر کرتے رہیں گے. تم 1,00,000 قانون بنا لو, ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے اور حدیث پر عمل کریں گے. لہذا اس موقع پر پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ چونکہ یہ صرف ہمارے خلاف نہیں پورے ملک کے خلاف ہے, تمام قبائل کے خلاف ہے, تمام قوموں کے خلاف ہے. جتنا ہمارے خلاف اتنا عیسائیوں کے خلاف, اتنا سکھوں کے خلاف ہے یہ. لہذا سب کے ساتھ مل کر احتجاج کریں اور احتجاج کے جو طریقے بتائے جا رہے ہیں آن لائن طریقے سے, جو اس کا QR کوڈ وغیرہ شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کے ذریعے ہم اندر جائیں اور جا کر اپنا احتجاج درج کرائیں کہ ہم اپنے وطن عزیز کی تباہی نہیں دیکھنا چاہتے, ہم اپنے وطن عزیز کے اندر یہ قانون نہیں دیکھنا چاہتے. جس طریقے سے اب تک سب لوگ مل جل کر رہ رہے تھے اسی طرح رہنا ہمیں پسند ہے اور یہ قانون ہمیں پسند نہیں ہے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس موقع پر ہم پورے شد و مت کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں, کیونکہ کوئی بھی قانون ایوان میں پاس ہو ہم اس کی زد میں اس وقت آئیں گے جب ہم اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس جائیں گے, ان کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, تب جا کے ہم ان کے قانون کی گرفت میں آئیں گے. اگر ہم اپنے گھر بیٹھے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں, مجال نہیں ہے کسی عدالت کے جج کی یا وکیل کی وہ آ کے ہم کو روک سکے. ابھی یہ طلاق کا قانون بنا, زبردستی بنایا گیا, پاس کیا گیا, کون اس کی زد میں ہے؟ وہی مسلمان ہے جو جا رہا ہے طلاق کے مسئلے کو لے کر عدالت تک, جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے گھر بیٹھے مسئلے حل کرا رہا ہے, چاہے مصالحت کرا لے یا جدائیگی کرا لے, جو بھی, تو بالکل بھی وہ قانون کی زد میں نہیں ہے اور نہ آ سکتا ہے کبھی بھی. اس لیے یہ آنے والا قانون ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم لوگ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہو, کوئی قانون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس لیے ہم پوری شدت کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ اور پوری سعی کے ساتھ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں, اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس کے حوالے کریں اور یہی نعرہ لگائیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے, صرف حدیث کافی ہے. تم جیسے ان پڑھ اور جاہل لوگوں کا بنایا ہوا کوئی قانون ہمارے لیے کافی نہیں ہے. چنانچہ یہ ملک یہاں پر تقریباً 500 سال کے قریب مغلوں نے حکومت کی, جبکہ پورا تسلط تھا مغلوں کا, کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی, بادشاہی حکومت تھی. لیکن مغلوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ سب کو ایک قانون کی لڑی میں پیرو دیا جائے. نہیں, یہاں رہنے والے تمام مذاہب کو پوری آزادی دی, اپنے اپنے مذہب کے مطابق شادیاں کرو, رسم و رواج کرو, اپنے مرحومین کو دفن کرو, جو کرنا ہے کرو, ہم بیچ میں آنے والے نہیں ہیں. مغلوں نے پوری آزادی دی. حد تو یہ ہے انگریزوں نے 170 سال یہاں حکومت کی. وہ انگریز جس کو ہم ظالم کہتے ہوئے نہیں تھکتے, اور وہ ظالم تھے, لیکن اس کے باوجود بھی حد یہ ہے انہوں نے عدالتیں الگ الگ بنا کے دے دی. مسلمانوں کی الگ عدالت, ان کے جج الگ مقرر کر دیے, عیسائیوں کے الگ اور ہندو کے الگ, سب کے الگ بالکل, کیونکہ وہ ظالم تھے لیکن پڑھے لکھے تھے. انہیں معلوم تھا کہ کون سی چیز کیسے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, انہیں اچھی طرح معلوم تھا. اب یہ 70 سال
سال آزادی کے گزرے ہیں، ان 70 سالوں میں بھی کسی نے ایسی جرأت نہیں کی۔ 70 سال کے بعد یہ بڑے پڑھے لکھے آئے ہیں جن کی ڈگریاں تک معلوم نہیں لوگوں کو، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں حکومت کر کے چلے گئے، ان کے خلاف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک قانون کی لڑی میں پیرونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ خامخواہ کی بات ہے، ذرا سا بھی پڑھا لکھا آدمی سمجھے گا کہ یہ آئلی اور جو ذاتی قوانین ہیں یہ ذاتی چیزیں ہیں، جیسے ذاتی مرض ہوتا ہے آدمی کو کہ ایک ڈاکٹر سب کو ایک دوا نہیں دیتا، ہر مرض کی الگ الگ دوا دیتا ہے، تو ایک قانون سب کے لیے کیسے ٹریٹمنٹ کرے گا، سب کے لیے کیسے مفید ثابت ہوگا؟ ذرا سا بھی اگر عقل ہو تو آدمی خوب اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، لیکن بس آواز لگائی جا رہی ہے قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ وہ کیا ہوگا وہ تماشا ہم بھی دیکھیں گے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، لیکن ہمارا تو یہی مدعا ہے اور یہ رہے گا کہ ہمارے لیے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک قانون ہے تو صرف اللہ کا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ جاہلوں ان پڑھوں کا بنایا ہوا قانون ہم پیروں کے نیچے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی غیر کے قوانین کی اتباع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔